بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حور کو کس چیز سے اور کیوں بنایا گیا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں ہر عورت ایسی ہوگی کہ اس کی پنڈلیوں کی گوری رنگت 70 گوشوں میں بھی دکھائی دے گی، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی خوبصورت جیسے یاقوت۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع حور کے متعلق ہوگا، جسے قرآن پاک میں حور العین کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو کہ بے مثال حسن و جمال کی حامل لڑکی ہے، جو کہ جنتی مردوں کی بیوی ہوگی۔ جنت ایک نہایت ہی خوبصورت جگہ ہے جو ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان اور حسین و جمیل ہو، گورے رنگ والی اور سیاہ آنکھوں والی ہو۔ عین عینہ کی جمع ہے، اور عینہ اس کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھوں والی ہو، اس کے بال نہایت ہی حسین ہو۔ اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوروں کو خاص چیزوں سے تخلیق فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم اور حوا یعنی انسان نے نہیں جنا، بلکہ زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے۔ حور عین کو کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ ان کی تخلیق مشک، زعفران اور کافور سے کی گئی ہے۔ ناظرین، دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو حسن میں حور عین سے بڑھ کر ہوں گی۔ حور عین جنت میں وہ خوبصورت، گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں۔ البتہ جب دنیا والی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو ان کا حسن جنت میں موجود حوروں سے بڑھ کر ہوگا، اور وہ حوروں کی سردار یعنی ملکہ ہوں گی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی دنیا کی عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس مرد کی حور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کرے، تمہارے پاس تو یہ مہمان ہے جو کہ عنقریب تمہیں چھوڑ کر میرے پاس چلا آئے گا۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو یہ حوریں اس مرد کے سرہانے پر 2 حوریں نہایت ہی اچھے انداز سے گائیں گی، مگر یہ شیطانی گانا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کریں گی۔ ان کی آواز ایسی خوبصورت اور سریلی ہوگی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی بھی نہیں سنی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کا حق مہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، حور عین کا حق مہر ادا کرو۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینے سے اور مسجد کی صفائی کرنے سے حور عین کا حق مہر ادا ہو جاتا ہے۔ جنتی مرد کے لیے جنت میں دنیا کی عورتوں کے علاوہ جنت میں حور عین میں سے 72 بیویاں ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے حور عین کے پاس لے کر چلو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حور عین کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی شان والے حضرات کی بیویاں ہیں جو کہ جنت میں داخل ہوں گے اور نکالے نہیں جائیں گے، جو جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، صاف ستھرے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں جنت میں ایک جگہ داخل ہوا تو اس کا نام نہر بیدخ تھا، اس پر خیمے نصب تھے جو کہ یاقوت زمرد کے خیمے تھے۔ تو اس میں رہنے والی حوروں نے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ،
کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس کی آواز تھی؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، جنہوں نے اپنے رب سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کو سلام کرنے کی اجازت دی۔ پھر وہ حوریں بولیں گی کہ ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی جنت سے نکالی نہیں جائیں گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی آیت تلاوت فرمائی کہ حوریں ہیں خیموں میں رکے رہنے والی۔ ناظرین، حوریں جنت میں اپنے شوہروں کے سامنے یہ ترانے گائیں گی: ہم بہت اعلیٰ درجے کی حسین عورتیں ہیں، بڑے درجے کے لوگوں کی بیویاں ہیں، اور وہ یہ ترانہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہمیشہ خوش رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ جنت میں حور عین کی مجلس ہوا کرے گی جس میں یہ خوش آواز سے گائیں گی، ایسی آواز مخلوق میں سے کبھی کسی نے نہ سنی ہوگی۔ جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے نیچے خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گی۔ ناظرین، جنت کی حوریں اپنے شوہر کو دنیا میں دیکھ لیتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ تم دنیا میں موجود اپنے شوہر کو دیکھو؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، کیوں نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے ایک پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کو دیکھ لیتی ہے، اور وہ اس کی پہچان رکھتی ہے اور اس کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر سے ملنے کا اتنا ہی شوق رکھتی ہے جتنا کہ دنیا کی عورتیں اپنے شوہر کا دور دراز جانے پر واپسی کا شوق ہو۔ ناظرین، حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا قیامت کے دن حساب کتاب لے رہا ہوگا تو اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی۔ تو جب پہلا گروہ حساب کتاب سے فارغ ہو کر لوٹے گا تو وہ عورتیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی کہ اے فلانی، کیا یہ تمہارا شوہر ہے؟ تو وہ کہیں گی کہ ہاں، خدا کی قسم یہ میرا شوہر ہے۔ جنت میں بے شمار نعمتوں سے جنتیوں کو نوازا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ پائے جانے کا معیار مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار تقویٰ یعنی نیک اعمال پر ہے، جو بلند مرتبہ پانے کا معیار ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس فرمائے اور جنت کی نعمتوں سے نوازے۔ آمین۔